الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ علیہ. جی لفظی ترجمہ دیکھتے تھے. اب تو ترجمہ کافی الفاظ آپ کو آنے لگے، آسان نہیں ہو گیا. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے میں جو یعجبک جو کوئی ایسا بھی ہے جس کی یعجبک جو بھلی لگتی ہے آپ کو، یعجبک بھلا لگتا ہے آپ کو اس کی بات. ان لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی بات آپ کو بھلی لگتی ہے فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں. ویشهد اللہ اور اللہ اس دل میں جو اس پہ دل میں اس پہ گواہ بنایا وہ قسم کھاتا اللہ کی. وہ ہوا اور وہ الد الخصام جھگڑا ہے، بہت زیادہ ہے. وَإِذَا تَوَلَّى اور جب تولا وہ لوٹتا ہے تو وہ یفسدہ کہ وہ تاکہ وہ یفسدہ فساد پھیلائے فی اس میں ہرسا وہ ہلاک کرے ہرسا کھیتی کو ون اور نسل کو یحبو کرتا الفساد فساد کو. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہو اس سے اتق اللہ کہ اللہ سے ڈر فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ تو پکڑ لیتا ہے پکڑ لیتی ہے اسے عزت. فَأَخَذَتْهُ پکڑ لیتی ہے اسے عزت یا غرور اس کا کبر بالاسم گناہ پر. وحسبہ جہنم بس حسبہ کافی ہے اس کے لیے جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور رہنے کی جگہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یشری لوگوں میں سے من جو یشری نفسہ ابتغاء جو بیچ دیتا ہے نفس اپنے نفس کو ابتغاء چاہنے کے لیے. کیا چاہنے کے لیے؟ مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی. جو اپنے نفس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے بیچ دیتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بہت زیادہ مہربان ہے اپنے عبادی اپنے بندوں کے ساتھ اپنے بندوں پر. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں فی السلم اسلام میں کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان خطوات قدموں کی قدم شیاطین کی یعنی قدم کی جمع خطوات جمع ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ پس ان اگر زللتم پھسل گئے تم من بعدی اس کے بعد ما جاءتکم البینات جبکہ آ چکی ہے تمہارے پاس
واضح نشانیاں، فَعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز، غالب، حکمت والے ہیں، یعنی پھر ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ حل ینظرون الا، حل ینظرون نہیں، یا ینظرون انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ، الا مگر یاتیہم اللہ کہ یاتیہم اللہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، آ جائے ان کے پاس یا ان کے پاس اللہ، فی ظلال من الغمامی، فی سے ظلال سائے میں، من الظلالی سائبانوں کے، یعنی بادلوں کے سائے، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور تمام کر دیا جائے، چکا دیا جائے یا فیصلہ کر دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے کاموں کا، ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے کہ اس انتظار میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور پھر ان کا فیصلہ کرے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام امور لوٹائے جاتے ہیں، اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اس کی مختصر دیکھ لیتے ہیں تشریح۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی جو بھلی لگتی ہے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قولہ ان کی بات، اس کی بات، فی الحیات دنیا، دنیا کی، دنیا زندگی، یعنی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ کافروں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زبردست بات کرنے میں بڑے ماہر، ان کی بات دنیاوی زندگی کا ان کا بہت تجربہ، ان کو بہت معلومات، وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ یار دوسرا اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں ان کی جو منافق ہیں کہ بہت زیادہ دنیاوی معلومات اس کا بہت زیادہ ہے، اور وہ باتیں کرے گا خوب زبردست دنیا کے بارے میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بنائے گا اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے، اللہ کی قسمیں بھی اس پر کھائے گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہے وہ حالت الخصام، حالانکہ وہ الدو بہت زیادہ جھگڑالو ہے، خصام جھگڑے میں، جھگڑے کی بات ہے تو بہت زیادہ جھگڑالو ہے، یہاں بھی وہ قسمیں کھا رہا ہے مگر وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس میں آپ اس کو لوگوں کی، منافقوں کی چال بتائی گئی ہے کہ وہ کس طرح زبردست باتیں کرتے ہیں مگر وہ اسی ٹو میں رہتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، وہ قسمیں کھا کھا کے بات کرتے ہیں، اور جب جھگڑے کی بات آتی ہے تو خوب جھگڑتے ہیں، اور یہ جیسے عائشہ سے سیدہ عائشہ سے بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بغض اللہ تعالیٰ کو شخص ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو، جو زیادہ جھگڑنے والا ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں۔ اور حدیث منافقوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں بھی ایک نشانی یہ ہے، سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے چاروں میں سے ایک بات ہوگی تو اس میں ایک بات نفاق کی ضرور ہے، جب تا وقت یہ کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ چار باتیں کون کون سی؟ جب اس کو امین بنایا جائے یعنی امانت میں خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب کوئی عہد کرے یعنی وعدہ خلافی کرے، بات کیا وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑے تو لڑائی جھگڑا کرے، گالیاں دے، بےہودگی پر اتر آئے۔ یہ چار خالص، جس میں اگر چار باتیں ہیں تو وہ خالص منافق ہے، اور اگر اس میں سے ایک بھی بات ہے تو وہ سمجھے کہ اس میں ایک منافق کی خصلت ضرور ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جس کے اندر جو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی یہ بھی ہے کہ آپ کسی وقت کی قدر اور اس وقت پہ اگر آپ نہ جائیں یہ بھی آپ وعدہ خلافی ہے، کسی دفتر میں آپ کام کریں اور اپنی پوری ڈیوٹی نہ دیں یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ یہ سارے منافق کی نشانیاں ہیں، تو یہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے، وہ جھگڑالو ہے۔ اور وہ کیا، اس کی دوسری نشانی کیا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ لوٹتا ہے، تولا وہ لوٹتا ہے، سعا وہ کوشش کرتا ہے کیا، فی الارض زمین میں، لیفسدا کہ وہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، کہ جب وہاں سے جاتا ہے تو پھر جا کے کیا کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ایسی باتیں پھیلائے گا جس سے کافروں کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو نقصان ہو، یعنی زمین فساد پھیلائے، یہلک الحرث والنسل اور ہلاک کرے اس سے کھیتی اور نسل کو، یعنی کھیتی اور نسل کو اس سے زیادہ تباہ کرے، یعنی ہر قسم کی بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے، مسلمانوں کی ہر قسم کی بربادی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے صحیح کرتا ہے، اور ایک فساد
بس فساد ایک کرپشن کے معنی، فساد کو کرپشن بھی ہے، جو کرپشن کرے، کرپٹ جو ہوتے لوگ ہوتے ہیں وہ فسادی ہوتے ہیں. سب سے بڑا اگر آپ اس کا دیکھیں اس شدوں کا فساد کا ایک معنی کرپشن بھی ہے، جو کرپشن کرے اور اس کے ذریعے موسم ہر قسم کی بربادی کے لیے، یعنی کہ کھیتیوں کو بھی تباہ کرے اور آنے والے نسل کو، اس سے اس کی یہ صحیح ہوتی ہے، وہ یہ کام کرتا ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتے. اور اس کی اور کیا، جب وہ کچھ سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈر، تو اس سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو کیا ہوتا ہے اخذتہ العزت، تو پکڑ لیتی ہے اس سے اس کی عزت، یعنی اس کا غرور، تکبر اس کے آڑے آ جاتی ہے. کس کے؟ وہ اس کے گناہ کے آڑے آ جاتی ہے. فحسبہ جہنم، بس کافی ہے اس کے لیے جہنم. یعنی تکبر کی وجہ سے وہ اس چیز کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اس لیے وہ اس کی عزت، اس کا تکبر اس کے آڑے جاتا ہے، وہ گناہوں میں رہتا ہے. اس سے آج جس کا ہے، اور یہ جو تکبر کرتے ہیں، تکبر بہت خطرناک چیز، سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آدمی اس بات کو تو پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یا اچھی چیز کو پسند کرنا تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. لوگوں کو آپ جو حقیر سمجھے وہ تکبر کرتا ہے، اور وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا. جنت کہنے لگی پروردگار میرا حال تو یہ ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتوان اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے. اس طرح سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج ہے، اور اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے. اور کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جہنمی کون ہے؟ جہنمی ہر موٹا بد مزاج اور متکبر آدمی ہے. بد مزاج بھی ہو، متکبر بھی ہو، تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے. دوزخ یعنی جہنم والوں کی یہ نشانیاں ہیں، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. یہ ویسے لوگ جو زمینی فساد پھیلاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور اس کی ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ہلاک کیا جائے، تو وہ لوگ فسادی ہیں اور وہ دوزخ میں ہی جائیں گے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اللہ سے، تو ان کا یہ تکبر ان کے آڑے آ جاتا ہے اور وہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگ میں سے ایسے بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو، کس کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. یہ اصل میں اس کے سب سے تازہ مشتاق تو مہاجرین ہیں، مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے، انہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، اپنے جائیدادیں چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ کے، اور مدینہ منورہ آ گئے. ان لوگوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، کس کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور پھر انصار جنہوں نے ان کی خدمت کے لیے اپنے ہر چیز وقف کر دی، جان و مال سے ان کی مدد کی، وہ اس آیت کے مستحق ہیں. مگر ایک ان کے کہتے ہیں کہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاید اس کا نزول ان کی وجہ سے ہوا کہ وہ جب مکہ سے نکلنے لگے تو کافروں نے کہا کہ صہیب سب کچھ تو تم نے ہم سے کہا یہاں سے کمایا، تو ہم تجھے کچھ بھی لے جانے نہیں دیں گے. تو ان کو صرف انہوں نے جن کپڑوں میں تھے وہ چھوڑا، اور باقی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. صہیب نے اچھی تجارت کی، یعنی وہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں پہ آ گئے اور خود اپنی جان بچا کے ایمان لے کے مدینہ منورہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صہیب نے اچھی تجارت کی، اور ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ان لوگوں کا کہ سیدنا عائض بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب رومی، سیدنا بلال اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا اے ابوبکر شاید تو نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا، اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. یعنی اگر ان لوگوں کو ناراض کرنا ایسے جیسے رب کو ناراض کر دیا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ
ایک اللہ کی خوشنودی کے علاوہ بہت والے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. پھر اللہ کریں یا ایھا الذین ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کریں ادخلوا فی السلم کافہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے سے داخل کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہیں چلتا. مطلب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کے مطابق ہر چیز ماننی پڑے گی. اپنی پسند ختم ہوگا تو مطلب یہ اپنے آپ کو فرما بردار اپنا سر تسلیم خم کر دیا. میں نے اللہ اور رسول کی باتوں کے سامنے سر تسلیم خم جو انہیں کہہ دیا وہی اسلام. اس کے لیے کوئی اسلام نہیں. اور جو ہماری چلتی ہیں ہمارے رسم و رواج علاقائی ثقافت ہم بہت کچھ لے کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارے شادیوں کی یا کوئی اور وفات پہ رسم و رواج یہ سب چھوڑیں گے تو ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں گے. ورنہ یہ کہ ہم بھی آدھے تیتر آدھے بٹیر مسئلہ ہے. ہمارا ابھی تک یہی چل رہا ہے کہ ہم وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے بہت سی رسومات ہماری بہت سی چیزیں اور ہمیں جو چیز باتیں پسند ہے وہ مان رہے ہیں. جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم نہیں مان رہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. یعنی جو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں بس جب تک اسلام کی باتوں پر چلنا اور بعض پر چھوڑنا ایمان نہیں ہوگا تو یہ ساری اس پہ ہے کہ آپ اس کی شیطان کی قدموں پر چل رہے ہیں. اس کی پیروی نہ کرو. یعنی جو اب اسلام کے علاوہ قرآن و سنت کی بات کے علاوہ جو ہم چل رہے ہیں وہ شیطان ہمیں جو ہے وہ بہت سی باتوں کو اپنے حساب سے بڑی اچھے خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں دین میں بھی ایسی باتیں داخل کر دی ہیں جو ہمیں بہت خوشنما لگتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں. اس میں کیا خرابی اس میں کیا خرابی کی یہ کہ دین کا حصہ نہیں ہے. سب سے بڑی خرابی یہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا اس کو آپ دین مان رہے ہیں تو یہ بھی خرابی. اگر شیطان نے اس کو ایسا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس کو ہم ثواب سمجھ کے کیے جا رہے ہیں ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس پہ نہ ہم توبہ کرنے والے ہیں اور نہ اس لیے اس سے شیطان کے خطوات شیطان یعنی شیطان کے جو فریب ہیں ان کے اتباع نہ کرو ان سے بچو. یہ کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا بار بار اللہ بتا دیا لکم عدو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ تو تمہارا دشمن ہے. جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کی باتوں پہ چل رہے ہو تو پھر آپ دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو اپنے ساتھ ہی دشمنی کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر پھر یہ اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ اگر تم پھسل گئے من بعد اس کے بعد ما جاءتکم البینات اس کے بعد آ گئی ہیں کہ تمہارے پاس خروش نشانیاں یعنی قرآن تمہارے پاس آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ گئی واضح بیانات واضح نشانیاں آ گئی اس کے بعد بھی اگر تم پھسلتے ہو پھر بھی نہیں بات مانتے فَاعْلَمُوا پہ تو جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے ہر چیز پر غالب اور حکیم حکمت والا ہے. تو پھر اللہ سے یہ تنبیہ ہے کہ اگر پھر بھی تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ غالب ہے. پھر سوچنے کہ کیا ہونے والا ہے. اور یہی اللہ نے بتا دیا هل ينظرون الا ياتهم الله ظللا من الغمام کیا انتظار کریں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آئے ان کے پاس بادل کے سائبانوں میں آئے الا ان یاتهم الله بظلل من الغمام والملائکۃ اور فرشتے آئیں وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے. کہ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خود آئے اور پھر فرشتے بھی آ جائیں اور پھر فیصلہ کر دیا جائے. اگر ایسا ہوگا تو پھر تو سب کچھ ہی اس وقت تو کوئی کسی کا نہ کوئی ایمان کام آئے گا نہ اس کسی سے تو فرما برداری کام آئے گی. تو سب کام اس سے پہلے ہیں. جب نظر آ گیا سب کچھ تو واضح تو یہ تو قیامت کے دن ہونا ہے. اللہ بھی آئے گا فرشتے بھی آئیں گے اور سب کچھ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سائے میں آئیں گے. جیسے ہم دوسری جگہ آنا نا سورہ اعلام ہے هل ينظرون الا ان تاتهم الملائکۃ اوتی ربک وآیات بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک اور اس کے سوا کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے. یہ تو اللہ کے اسی دن آئے گا
اس دوسرا ہے نا کلا اذا دکت الارض دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ ریزہ ریزہ کر دی جائے، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس وقت اس کی نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ بھی اس دن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی ہے یہ موقع ہے کہ جب اللہ نے واضح بیان دے دیے، تو اس وقت پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ وقت ہے جو اس وقت فائدہ اٹھا لے گا، بعد میں وقت گزرنے کے بعد میں لکیر پیٹنے والی بات پھر کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کا ایمان لانا یا کسی کا بعد میں نصیحت حاصل کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ، اور سارے معاملات إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے، ہر معاملہ اسی کے پاس جائے گا، ہی فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے اور حدیث کے مطابق، اللہ کے رسول کے مطابق، طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، اسی پہ ہم چلنے کی ہمیں اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور شیطان کے خطوات، شیطان کے جو خوشنما مزین کردہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ بدعات چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو بچا کے رکھے، بدعات سے بچائے، شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے، آمین۔ جی آج کے بارے میں کوئی سوال ہو تو بتائیں، ورنہ پھر آگے چلیں۔ سر یہ جو ترجع الامور ہے، یہ کون سے معاملات ہوں گے جو دنیا میں سارے کیے جی گئے؟ جی سارے معاملات جو بھی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں، اللہ کے پاس سارے معاملات اسی دن انہی کے فیصلے ہوں گے۔ کیونکہ اوپر ہے نا قضی امر، تمام کر دیا جائے کام، فیصلہ کر دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، خود دیا امر کا فیصلہ کر دیا جائے۔ فیصلہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جی جی چلے پھر باقی نماز والا کل سے جہاں چھوڑا تھا شروع کر لیتے۔ جی کل نماز کے یہاں تک تو ہم پڑھ چکے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ تک میں نے پڑھ لیا، تو اس کے بعد صورتیں بھی پڑھ لیں کہ ایک صورت کوئی پڑھ لیں جہاں سے آپ کو جتنا آسانی سے پڑھا جا سکتا ہو، اس میں ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یا ایک کی صورت دونوں رکعتوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ویسے ترتیب سے کوئی ایک صورت پڑھیں، پھر دوسری صورت دوسرے رکعت میں پڑھیں، کوشش کریں کہ پہلی والی رکعت جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، دوسری والی اس سے کم ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن ایک صورت بھی دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے، ایک آیت بھی بار بار پڑھی جا سکتی ہے، اور بیچ میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مگر کوشش کریں گے 3 آیات تو ضرور جائیں۔ اگر بڑی آیت ہو تو ایک بھی پڑھی جا سکتی، جس طرح آیت الکرسی ایک بھی پڑھی جا سکتی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نمازی کو قرۃ اتنی اونچی نہ پڑے جائیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ اصل مسجد میں یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ کوئی اگر زور سے پڑھ رہا ہو تو دوسرے لوگ اس سے ڈسٹرب ہو رہے تھے، ایک آدمی زور سے پڑھ رہا ہے، دوسرے بھی پڑھنا چاہ رہا تو پڑھا نہیں جاتا، یا مسجد میں اکثر کچھ لوگ آج کل کوئی خطاب اپنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے وہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ مسجد لوگوں کے بلند آواز سے قرۃ سنا فرمایا، تم میں سے ہر کوئی اپنے رب سے سرکشی کرتا ہے، کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچائے، یعنی جو تم سرکشی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی تمہارے دل کی بات بھی جانتا، وہ بھی تمہاری سرکشی سن رہا ہے، اونچی آواز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھی اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی سو رہا ہو تو کوشش کریں کہ اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھا جائے کہ وہ جاگ جائے، کہ جی وہ پریشان ہو جائے، تو یہ اتنی زیادہ اونچی آواز میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی لیے 2 رکعتیں ہونے کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانا جائز ہے، مگر ضروری نہیں، یعنی کہ ہم پڑھتے ہیں پہلی 2 رکعتیں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی صورت پڑھی، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، کوئی اور نہیں پڑھتے، تو وہ ٹھیک ہے، کوئی ضروری پڑھے تو کوئی پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں ہم پڑھتے نہیں۔
نماز میں جب سجدہ والی کوئی آیت تلاوت کی جائے تب سجدہ کرنا چاہیے. یہ تو خیر مسجدوں میں ہوتا ہے. مسجدوں میں تو امام صاحب پڑھاتے ہیں تو سجدے کی کوئی تلاوت آتی ہے، کوئی سجدے والی آیت آتی ہے تو وہ سجدہ بھی اس میں کرتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہ آپ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، نماز عشاء پڑھی، اور آپ نے یہ سورت پڑھی اذا السماء انشقت، اس میں تلاوت ہے. جب آئی سجدہ کیا اور جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں ابو القاسم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سجدہ کیا تھا اور ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا وقت یہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہیے. اور سجدہ تلاوت جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید اس میں کوئی سجدہ آ جائے تو عام نماز میں سجدہ کر لیں تو بہت اچھی دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے. اللہم مکتوب لی بہا عندک اجرا، اللہ میرے لیے لکھ دے بہا اس کے لیے عندک اجرا اپنے پاس اجر، ودع عنی بہا اور دور کر دے یا ہٹا دے بوجھ میرا بہا اس سے وزرا میرا بوجھ، وجعلھا لی عند دخرا اور بنا دے میرے لیے عندک اپنے پاس ذخرا ذخیرہ، یعنی اس کا میرے لیے ذخیرہ کر دے. وتقبلھا منی اور تو تقبلھا قبول کر اسے منی مجھ سے، کما جس طرح، اب خدا ترجمہ کرنا خود آنے لگ جائے گا، وا اور تقبلھا جس طرح، تقبلھا تو قبول کر ہا اسے منی مجھ سے، کما جس طرح تقبلت تقبلتا، یعنی تا ہم نے پڑھا نا، تا مانے تو، تقبلتا ہا جس طرح تو نے قبول کیا اسے، من سے، عبدی کا اپنے بندے کس سے، داؤد علیہ السلام سے، ہے نا. اللہ تو نے بدلے میرے لیے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ دے اور اس کے عوض مجھ پر سے گناہوں کا بوجھ اتار دے، اسے اور اپنے پاس میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے اور اسے میرے لیے ایسے ہی قبول کر لے جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کے لیے قبول کیا تھا. داؤد علیہ السلام نے مستغفر اللہ کیا استغفر معافی مانگی اور سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف درگزر کیا، معاف کیا. تو یہ تو لیکن ابھی نماز چل ہی رہی ہے. جی یہ تو ہم نے پڑھا صرف ابھی تک قیام، یعنی پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت، ابھی تک ہم نے وہیں پہ پہنچے، وہ اسی میں آگے بیچ میں کہ جی اگر وہ سجدہ تلاوت والی آیت ہم نے پڑھی تو اس پہ سجدہ کرنا. قیام مکمل کرنے کے بعد تکبیر اور رفع دین کر کے رکوع میں جائیں. رفع یعنی کہ جب اس کے بعد پڑھیں گے ہم سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت پڑھی، اس کے بعد اللہ اور کہیں گے اور پھر ہم جائیں گے رکوع میں. رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع دین کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، یا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے، یعنی جب سب سے پہلے جو شروع کیا ہم نے، سب سے پہلے اس میں تکبیر تحریمہ، سب سے پہلی تکبیر، اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیتے. کل ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر، رکوع کے لیے بھی تکبیر اللہ اور کہتے تب بھی اسی طرح کرتے. اسی طرح سے مراد رفع یدین کرتے، جیسے یہاں دونوں ہاتھ بلند کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی رفع یدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے پھر رکوع میں جاتے. تو یہ حدیث ہے، یہ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ اس کا حوالہ ہے. اور جب رکوع کرتے تو کیسے کرتے؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اپنے دونوں گھٹنوں پر جماتے، اس طرح جمائے جیسے آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا، جیسے کسی چیز کو پکڑتے ہیں اس طرح گھٹنوں کو اپنی انگلیوں سے پکڑیں اور اپنے انگلیوں درمیان کشادگی رکھیں، مطلب بالکل بند کر کے بالکل ایسے بند کر کے اوپر رکھنا نہیں ہے، اس کو پکڑنا ہے، گھٹنے کو پکڑیں. پھر ناک پیٹھ کو خم کرتے، یعنی بالکل آپ کی کمر جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے، اس طرح ہو جس طرح کوئی چیز، کوئی کتاب رکھ دیں تو کتاب گرے نہ، بالکل آپ کی کمر جو ہے وہ پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے. نہ سر کو اونچا کرتے، نہ منہ کو دائیں بائیں جانے موڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا گیا کہ آپ کس طرح کرتے، نہ پیٹھ کو خم کرتے یعنی بالکل سیدھا رکھتے،
نہ سر کو اونچا کرتے، نہ منہ کو دائیں و بائیں جانب موڑتے، بلکہ سیدھا قبلہ کی جانب رکھتے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی طرح مضبوط کر لیتے، یعنی دونوں ہاتھ آپ نے جو جن سے آپ نے گھٹنا پکڑا ہوا، یہ بازو پورے آپ کے بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ان میں خم کونی مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بالکل سیدھے۔ ابھی آگے ایک تصویر آئے گی، بالکل آپ کی کمان کا سیدھے ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوں سے بھی جدا رکھتے، یعنی آپ نے اپنے گھٹنوں کو سختی سے ہاتھوں سے پکڑیں اور اپنے بازو بالکل سیدھے اسٹریٹ ہونے چاہیے، اور رکوع اطمینان سے کریں، جلدی کوئی نہیں، رکوع اطمینان سے کریں۔ جو شخص رکوع میں اپنی کمر سیدھی نہ کر سکے، نہ کرے، اس کی نماز درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکوع کرو اور پورے اطمینان سے کرو۔ آدمی کی نماز درست نہیں جب تک وہ رکوع سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کر لے۔ اس میں ایک حدیث مبارک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس آیا، سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ اس نے کہا جو میں نے پڑھی کون، جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو۔ وہ پھر گیا، پھر اس نے ویسے نماز پڑھی، پھر آ گیا، پھر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ شخص گیا، اسی طرح نماز پڑھی، پھر آ گیا، پھر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ایسی آتی، آپ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھڑے ہو سکون سے کھڑے ہو، رکوع کرو سکون سے کرو، رکوع سے کھڑے ہو تو پھر آپ بالکل سکون سے اپنی کمر کو سیدھا کر لیں، اور سجدہ کرو تو سکون سے سجدہ کرو، پھر تم بیٹھو تو سکون سے بیٹھو، تمہاری کمر سیدھی ہو۔ جو شخص یہ نہ کرے تو وہ سمجھو کہ وہ چوری کر رہا، اور سب سے بڑی چوری یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نماز میں کیا چوری ہے؟ آپ نے کہا نماز میں یہ چوری ہے کہ ایک شخص نہ رکوع صحیح طرح کرے، نہ سجدہ صحیح طرح کرے، نہ ان کے درمیان بیٹھے۔ آپ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، مسجدوں میں دیکھتے ہیں، اتنی جلدی رکوع کیا اور پورا کھڑے نہیں ہوتے، اس سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، پورا سیدھے کمر سیدھی نہیں کرتے، اور وہ سجدے میں جاؤ، دو سجدوں کے درمیان بھی پورا نہیں بیٹھتے، آدھے ہی 60 ڈگری کے اینگل سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اطمینان سے رکوع کریں، سیدھے کھڑے ہوں، پھر جب ہم نے بتایا وہ پڑھیں، کوئی دعا پڑھنی شروع کر دیں گے تو خود ہی عادت ہو جائے گی۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھیں۔ جیسے ایک آگے ہم نے اور دعا بھی پڑھی تھی، اگر وہ یاد ہو جائے تو پھر لازمہ تو زیادہ دیر کھڑے رہیں گے، یہ بھی پڑھ لیں گے تو سیدھی آپ کی کمر سیدھی ہوگی، پھر آپ سکون سے سجدے میں جائیں، اور سجدہ بھی آرام سے سکون سے۔ نماز میں جلدی قطعی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ عورت کو دکھایا گیا سجدہ کر رہی ہیں، رکوع کر رہی ہیں، بالکل کمر دیکھیں بالکل اسٹریٹ، اور یہ بازو ان کے بالکل یہ سیدھے ہیں، بالکل بازو سیدھے اسٹریٹ، arms should be straight and not touching the body، باڈی کو بھی ٹچ نہیں کر رہے، اور یہ ہیں بھی سیدھے۔ یہ دیکھیں ensure back is straight and that head is in line with the back not inclined too far up and bowed down، اور bowed بالکل بالکل یہ سیدھے، سر بھی سیدھا، اور یہ بازو یوں سیدھے، یہ دکھائے کہ بالکل سیدھے رکھے بازوں کو۔ اسی طرح پھر رکوع میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم جو پڑھتے ہیں چلیں وہی پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ، ورنہ یہ پڑھی جاتی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کی کوئی قید نہیں، ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ، مگر یہ اگر پڑھیں تو کم از کم 3 دفعہ ضرور پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہی روایت ہے، چلیں یہی پڑھیں، مگر 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، مگر 3 بار سے اطمینان سے پڑھیں۔ اور پھر جب آپ کھڑے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع چڑھاتے، دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، پھر رفع یدین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے کہتے تھے، یہ اس کی دیکھیں، یہ بھی حدیث کی یہ 2 احادیث ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے، دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، رفع یدین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے کہتے سمیع اللہ لمن ربنا ولک الحمد۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تیری بہت زیادہ تعریف جو پاکیزہ اور مبارک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں کہہ لینا چاہیے۔ تو یہ آپ ضرور کریں، جب سر اٹھیں رکوع سے تو پھر آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں، اسی طرح
کندھوں تک ہاتھ لے جائیں. رفع یدین، رفع مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یدین دونوں ہاتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے. یہ دلیل ہے. اگر کہتا ہے کہ نہیں تو پھر آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہے کہ نہیں ہے، یہ کہیں غلط تو نہیں کہہ رہے. یا کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس سے پوچھ لیں کہ آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھاتے تھے تو وہ کہیں دکھائے، وہ دلیل دے دے کہ جی نہیں اٹھایا کرتے تھے تو چلو وہ مان لیتے ہیں. اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث انہی کو اتھینٹیکیٹڈ مانا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مانی جانے والی، ان پر یقین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کے لیے جھکتے تو کہتے اللہ اکبر، یعنی رکوع کے بعد جب سجدہ میں آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیں، پھر آپ سجدہ میں کہتے اللہ اکبر، اور سجدہ کرتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ رکھیں اور بعد میں گھٹنے رکھیں. پہلے ہاتھ پھر گھٹنے. یہ دلیل ہے. جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے. ابو داؤد کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، اور صحیح الجامع کی یہ احادیث ہیں، صحیح ہیں تینوں. تو یہ جو پہلے جائے تو پہلے ہاتھ رکھے اور بعد میں گھٹنے رکھے. یہ سجدے میں جانے کا طریقہ. اور پھر نافع نے بیان کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتے وقت پہلے ہاتھ زمین پر ٹیکتے اور پھر گھٹنے ٹیکتے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے. گھٹنے پہلے اور ہاتھ بعد میں رکھنے کے بعد جو روایت ملتی ہیں وہ سب سندن ضعیف ہیں. ان کے حوالہ جات ان کے بھی دے دیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ان کے حوالہ یہ ہیں، مگر یہ سب آپ اگر ان احادیث میں انہی کو دیکھو تو ان کے آگے لکھا ہوگا ضعیف. ان کی خود کتابوں میں اکثر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. یہ انہوں نے خود دے دیا کہ یہ ان میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جی پہلے آپ گھٹنے رکھیں اور پھر بعد میں ہاتھ رکھیں. ابو داؤد میں بھی ہوگی، ابن ماجہ میں بھی ہوگی، ترمذی میں بھی ہوگی، مشکات میں بھی ہوگی. یہ حدیث ہیں مگر ان کے آگے لکھا ہوگا ضعیف، ان کے آگے آیت لکھا ہوگا صحیح. تو اسی طرح تو سجدہ کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا، یعنی پیشانی، اس کے ساتھ ہی ناک بھی آ گیا پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک سے اشارہ کیا، یعنی اپنا ماتھا ٹیک دیں، اس کے ساتھ ناک کا لگنا ضروری ہے. اور دونوں ہاتھ تو یہ 3 ہو گئے، دونوں گھٹنے 5 ہو گئے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں 7 ہو گئی. 7 اعضاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حکم ہوا کہ ان کے اوپر سجدہ کا حکم ہوا ہے. تو یہ پیشانی ناک کے ساتھ، اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، اور دونوں پاؤں. صرف ہاتھ بازو نہیں. کچھ لوگ جو بازو جیسے اپنے عورتوں کو کہا جاتا ہے وہ بازو، ٹھیک ہے، بازو نہیں، صرف دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں. جو لوگ سجدہ کرتے اپنے ناک زمین پر نہیں رکھتے ان کی نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنے ناک زمین پر نہیں لگاتا. جس طرح پیشانی لگاتا ہے، جس طرح پیشانی لگاتا ہے اس کا ناک بھی زمین پر لگنا چاہیے، ناک کا لگنا ضروری ہے. تو زمین پر اگر کوئی چیز ہو جیسے تکیا، لکڑی، یہ بالکل نہ رکھیں جس سے پیشانی اور زمین کے درمیان فاصلہ ہو جائے. کوئی پیشانی یعنی آپ کا ماتھا اور زمین کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. جانواز ٹھیک ہے، جانواز ذرا رکھ لیں، کوئی اور چیز، مگر بیچ میں کوئی تکیا ہو گیا، لکڑی، یا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو دیکھا وہ لکڑی پر نماز پڑھ رہا تھا، سجدہ کے وقت وہ اپنی پیشانی لکڑی پر رکھ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منع کے انداز میں اشارہ کیا تو اس نے لکڑی پھینک کر تکیا لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تکیا کو بھی چھوڑ دو، اگر ہو سکے تو زمین پر سجدہ کرو، ورنہ اشارہ کر دو اور اپنے سجدے کو رکوع سے زیادہ نیچے لے جاؤ. یعنی رکوع کے لیے تھوڑا جھک جاؤ اور جب جاؤ. بیچ میں لکڑی یا ہمارے کچھ جیسے اس کا مطلب یہ کہ جو بینچ کرسیاں رکھی جاتی ہیں ان پر نماز نہیں پڑھنی، کوئی سادہ کرسی پر نماز پڑھنے. کپڑا یا مصلی وغیرہ بچھانا جائز ہے، لیکن یہ بیچ میں تکیا یا لکڑی یہ آپ کے اور سجدے کے درمیان اور زمین کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. اور سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر رکھیں، دونوں طرح جائز. یعنی دونوں ہاتھ کچھ لوگ رہتے ہیں جو میں رکھ لیتے ہیں یعنی کندھوں کے ساتھ رکھ لیتے ہیں، یا کچھ لوگ تو آگے جا کے رکھتے ہیں یعنی کانوں کے برابر. تو دونوں طرح جائز. بازو زمین سے اٹھا کر اور پیروں سے دور رکھیں. ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے
اپنے ہاتھ زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوتے اور نہ سمٹے ہوتے. ہاتھوں کو بالکل اس طرح رکھتے ہیں کہ نہ بالکل پھیلے، نہ انگلیاں کھلی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کھلی بھی نہ ہو، اور نہ ہی بالکل اس طرح کہ آپ بالکل سمیٹ کے رکھ دیں. اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں اور بازو پھیلا کے رکھتے تھے، کیونکہ بغل میں سے آتی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے دونوں بازو کو اس قدر پھیلا دیتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی. یعنی ہاتھ اکیلے میں اتنے پھیلا دیتے تھے کہ یہاں سے آپ کے دن دور کے بغل بھی ہوتا ہے، اسے شاید کپڑے نہ ہوتے ہیں، اس لیے سفیدی بھی نظر آتی تھی. دوسری بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پہلوں سے دور رکھتے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ بھی نیچے سے گزر جانا چاہتا گزر سکتا تھا. یعنی آپ کے پہلو، یعنی آپ کے پاؤں سے بھی آپ کے ہاتھ بھی دور، اور آپ کا اتنا اونچا ہے کہ نیچے سے ایک چھوٹا بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا. اتنا اس کے کیا مطلب، اس کا مطلب کہ آپ زمین سے بازو لگا کے نہ رکھیں. اگر آپ زمین سے بازو لگا لیں گے یا آپ اپنے ہاتھ کے آپ نے ران سے اگر اپنے بازو ملا کے رکھ لیے تو کسی بچے نے کیا، چڑیا کا بچہ بھی نہیں گزرے گا. بکری کے بچے کی بات تو الگ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور رکھتے ہیں کہ بکری کا بچہ گزر جائے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ ہماری نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق ہیں کہ نہیں. اور یہ سب چل رہی ہیں، عورت و مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے فذکر اللہ، کہاں بار بار ہم پڑھتے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے آج اتنی آیات پڑھی، کسی مؤنث کا کوئی صیغہ ہے ہی نہیں. سارے یا ایھا الذین آمنوا سب مردوں کے مذکر کے صیغے ہیں، اور یہ دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی. تو یہ بات بھی جو نماز کی بات بھی وہ الگ الگ کہاں ہوگی. یا تو اس میں ہو عورتوں کے لیے الگ سے ہے تو پھر تو ہم مان لیتے ہیں، ورنہ کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو. تو سب کے لیے اس سب نماز صلو، اس سب کے لیے نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو. نہ مردوں اور عورتوں کی کوئی تشخیص ہے نہیں. اس سجدے میں کیا کرنا ہے، دونوں پاؤں کھڑے کر کے رکھیں، پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ موڑ لیں اور دونوں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملا لیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو اندھیرے میں، یعنی اس زمانے میں لائٹ وائٹ نہیں ہوتی، تلاش کرنے لگی تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر پڑا. اس وقت آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے. آپ نے اپنی ایڑیاں خوب ملائی ہوئی تھیں اور انگلیوں کے کناروں کو قبلہ رخ کیا ہوا تھا. یعنی انگلیاں بھی آپ کی اس طرح مڑی ہونی چاہیے کہ ان کا رخ بھی قبلہ رخ ہو. سجدہ کریں اطمینان سے کریں. جو شخص سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز درست نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرو اور اطمینان سے کرو. آدمی کی نماز بھی درست ہوتی نہیں جب تک سجدہ اور رکوع میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے. پوچھا کہ وہ کیسے نماز کی چوری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، نہ رکوع صحیح درست طریقے سے کرتا ہے نہ سجدہ درست طریقے سے کرتا ہے، جلدی میں ہی ہے. اور مرد اور عورت کے سجدے کا طریقہ ایک ہی ہے. جو خواتین سنت کے خلاف یعنی بازو بچھا کر سجدہ کرتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو. کتا جس طرح بیٹھتا نا اپنا پاؤں اپنے آگے والے جو ہے پیر پھیلا کے آگے کر کے بالکل بچھا کے زمین پہ، آپ نے فرمایا کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو، کتے کی طرح سجدہ نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ جانوروں کی طرح درندوں کی طرح نہ کرو. تو یہ ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. یہاں دکھائے گی تصویر دیکھ کس طرح سجدہ کریے. یہ سجدے کا طریقہ ہے. یہ کمر بھی دیکھیں بالکل اسٹریٹ، ان کے یہاں سے یہ فاصلہ یہاں دیکھیں فاصلہ ہے، یہ بازو ان کے کندھے کے قریب آیا ہوا، یہ کندھے کے برابر یہ ہاتھ، اور یہ دور بھی ہیں جسم سے دور، اور یہ دیکھیں کتنی بیچ میں جگہ بھی، یعنی اگر چھوٹا بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے کہ یہ بازو بھی اس سے بھی آپ کے یہاں سے بھی پیروں سے بھی دور، ران سے بھی دور، اور یہاں سے بھی پھیلے ہوئے جسم سے بھی بازو دور ہے. اور یہ ہاتھ آپ دیکھیں کس طرح رکھے ہیں، بالکل کھلی انگلیاں تھوڑی کھلی بھی ہیں بالکل بند بھی نہیں ہیں. تو یہ طریقہ سجدے کا عورتوں کے بھی ہے مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے. لیکن بی شور دا فالوئنگ دیکھیں ان کا پیشانی نوز کے ساتھ ملی، یہ بھی ہونا چاہیے. دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور ٹوز، یہ
دیکھیں ان کے پاؤں بھی مڑے ہوئے تھے. سجدے کا صحیح طریقہ. اور رشید جی ماموں پاؤں اتنے قریب قریب کرنے ہیں کہ یہ ایڑیاں ملی ہوئی ہوں. پاؤں تو قریب قریب ہے نا بہت. جی جی پاؤں آپ نے پڑھا نا اس میں پیڑیاں جی جب کہ سجدے میں ایڑیاں جاتے ہیں ملائیں. تو ساتھ ملا لے, جب کھڑتے ہیں تو پھر تھوڑا دور کر لیتے ہیں, مگر جی سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں کی ایڑیاں ملا لینی صحیح. چاہیے. تو یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے. چلیں آج یہیں تک کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ کل کریں گے. کتنی ہوگی آج, کون سی رائٹ؟ ٹھیک ہے. اور تو کوئی آج اب تک تو کوئی شک نہیں, کہیں کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیں. اب تو نماز تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں, بس تھوڑا سا اور احتیاط کی ضرورت ہے. جی مظفر کیا سر کہنا آپ نے سجدہ تلاوت کی جو دعا اوپر بتائی ہے اور ہم یہ والی پڑھ رہے ہیں, جیسے سجدے آتے ہیں سجدے میں. جی جی ہاں, سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ. تو پھر ٹھیک ہے, وہ پڑھیں یہ پڑھتے آ رہے ہیں. کوئی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اچھا سجدے میں تو کوئی بھی دعا ٹھیک ہے. کی جا سکتی ہے, بس یہ الفاظ کی بات ہے. وہ بھی بہت اچھی ہے ہاں کہ ہم یہ خاص اس لفظ کو یہ سجدہ خاص کرتے ہیں اسی جس لیے سے. نا, وہ جو 14 سجدے آتے ہیں جی اس جی کے لیے. یہ بھی اسی کے لیے, اچھا یہ بھی اسی کے لیے. اگر آپ غور کریں تو وہ بھی وہی ہے, وہ الفاظ کا ہی ہے نا. اچھا ہاں, میں نے اس کو ابھی اسکرین شاٹ لیا ہے, ابھی اس کو بھی میں دیکھوں گی. جی جی جی, یہ تو آپ کو میں اور جی جی اچھا, اور دوسرا کیا تھا کہ رکوع سے سر اٹھا کر جو ربنا ولک الحمد, سر اٹھا کر کھڑے ہو کر پھر یہ پڑھ کے پھر سجدے میں جاتے ہیں نا, حمدن جی جی کثیرن طیبا مبارکن فیہ. تو صحیح ہے یہ. جی جی وہی ہے نا, اس کھڑے ہوں گے جب ربنا ولک ٹھیک. الحمد کہیں گے, اس کے ساتھ ہی کہیں گے نا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. ہاں ہم اچھا نے اور ٹھیک ہے. بھی ایک لمبی دعا بھی پڑھی تھی, اگر آپ کو یاد نہیں ہوگی نا. چلیں وہ ٹھیک, اتنا وہ ہی کون کافی سی تھی جو ہے اس کے ساتھ. سبحانہ ذل ربنا جابو, پتہ نہیں کیا نہیں, تھی وہ, ربنا ولک صبح الحمد قدوس. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. ہاں مجھے تو یہی یاد ہے بس. نہیں, اس کے آگے نا مل السماوات والارض وما بینہما مل ما شئت ما بینہ, یعنی اتنا حمد تیری کہ آسمان جس سے بھر جائے, زمین جس سے بھر جائے, دونوں کے درمیان جو چیزیں بھر جائے, اور جو کوئی ان کے علاوہ وہ بھی بھر جائے. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. اچھا, اللہم اور ربنا ولک الحمد مل ہاں السماوات ومل الارض وما بینہما ومل ما شئت ما بعدہ. اس کے بعد جو چلیں وہ ٹھیک ہے, لمبی اس کی کوئی یہ پڑھ لیں, یہی ہاں, کافی ہے. تو پھر ربنا سجدے کی ولک ایک آپ نے یہ بھی بتائی تھی, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. الحمد. تو کبھی 3 دفعہ, کبھی 1 جی دفعہ, وہ اس بھی طرح ہے, پڑھ سکتے ہیں نا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ہاں وہ اس کے اس ساتھ کے ہی ہے. ساتھ ہی ٹھیک ٹھیک ہے. سجدے میں تو جتنی دیر آپ جو بھی رکھو, سجدے میں تو آپ دعائیں مانگ سکتی ہیں, بات جو بھی دعا مانگے عربی میں مانگے. سجدہ ہاں یہ دعاؤں کے شروع لیے. میں آپ نے بتائی تھی سبحانک اللہم, جی جی یہ جی, والی. جتنی سجدے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو اس وقت مانگے. یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے سامنے بالکل جھکا ہوں اور اللہ مجھے میرے سامنے ہے, پھر صحیح. آپ مانگیں, کھل کے مانگیں, جو مانگ سکتی ہیں مانگیں, جتنے الفاظ آتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلیں ٹھیک ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.